جی السلام علیکم ناظرین، آج ہم پہلا اسکائپ سیشن کر رہے ہیں اپنی جو یو کے کی جو ہماری نمائندہ ہیں زہرا نعمان ان کے ساتھ. اور ایونٹ کچھ ایسا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بریکزٹ کے اوپر ٹریزا میں بری طرح سے انہیں ڈیفیٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے. آدھے سے بھی کم ووٹس وہ لے سکی ہیں. ان کی اپنی پارٹی ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی. ان کا جو کانٹریکٹ ہوا تھا جس کے اوپر پورا یورپ ان کے اوپر اس وقت بڑی ہی کرٹیسائز کر رہا ہے کہ انہوں نے کانٹیکٹ کیا اور واپس اپنی کنٹری میں ہی انہیں اس کے اوپر حمایت حاصل نہیں ہے. یہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن ابھی پوچھیں گے کہ ابھی کیا سچویشن ہے، کس طرف موو ہوگی، بریکزٹ کا کیا بنے گا، برطانیہ کا کیا بنے گا. زورا ویلکم ٹو رپورٹرز 24. بتائیے گا آپ کی کیا سچویشن ہے. شکریہ فیصل. اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہاؤس آف کامن میں جو ووٹنگ ہوئی ہے بریکزٹ ڈیل پر وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے. اس کے حق میں 432 ووٹ ہیں جن لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، یعنی نو کے 432 ہیں، اور اس کی جو اگینسٹ یا جنہوں نے یس کیا ہے وہ 202 ہیں. تو یہ تقریباً ڈبل کا مارجن ہے جس کا سامنا اس وقت ٹوری گورنمنٹ کو کرنا پڑ رہا ہے. ٹریزا میں کہ یہ جو ڈیل تھی جو ٹریزا میں جس کو لے کے چلی تھی وہ بری طرح ریجیکٹ ہوئی ہے. اس وقت یہ صورتحال ہے. اس کے تناظر میں اس سے پہلے ووٹنگ ہونے سے پہلے اپوزیشن لیڈر نے یہ بات کہی تھی کہ اگر جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے ایک پورے 5 دن کی ڈیبیٹ کے بعد کہ یہ ریجیکٹ ہوگی، اور اس ریجیکشن کا جو اس کے اگلا یہ سٹیپ ہونا چاہیے کہ جنرل الیکشن کی طرف جائیں اور ان جنرل الیکشنز کے نتیجے میں دوبارہ ریفرینڈم کے آپشن کی طرف جائیں. لیکن تو اس آپ کو اس چیز کا بھی اندازہ ہے کہ اگر بریکزٹ کے اوپر دوبارہ سے ریفرینڈم کرواتے ہیں یہ تو اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ یورپین یونین اپنا سٹینڈ لے چکا ہے. اور کم از کم آئرلینڈ کی سائڈ سے میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ یہ تو یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے اور برطانیہ کو اپنے گھر کا جو معاملات ہیں وہ ٹھیک کر کے واپس آنا ہوگا. اور یہ جو طلاق، یہ جو ڈائیورس ہے یہ ہو چکی ہے. کیا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرف جائیں گی چیزیں؟ میرا خیال سے جو ٹریزا میں نے پارلیمنٹ میں آج جو بات کہی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ برٹش پیپل نے 2 سال پہلے اپنا فیصلہ دے دیا تھا، ہم نے اس کو ڈیلیور کرنا ہے، چاہے وہ یہ گورنمنٹ ہو، چاہے اگر آپ دوبارہ جنرل الیکشن کرتے ہیں اور وہ آتے ہیں. یہ اس وقت کی گورنمنٹ نے یہ پرومس کیا تھا، چاہے وہ اپوزیشن تھی یا چاہے وہ حکومت تھی، کہ یہ لوگوں کا فیصلہ ہے اور ہم نے اس کو ڈیلیور کرنا ہے. سو ٹریزا میں ابھی بھی اپنی اس بات پر ڈٹی ہوئی ہیں کہ ہمارا ڈیل میں پرابلم یا کمی یا بیشی ہو سکتی ہے، اس کے لیے ہم دوبارہ برسلز جا رہے ہیں، ہم اس پر دوبارہ بات کریں گے. لیکن یہ نہیں، یہ کوشچن ہی نہیں بنتا، یہ سوال ہی نہیں بنتا کہ آپ نے ریفرینڈم دوبارہ کرنا ہے. یہ لوگوں کے ساتھ مذاق نہیں ہے، لوگ مذاق نہیں ہے، ان کی رائے کی ایک اہمیت ہے. یہ جو لوگ یہاں پر سلیکٹ ہو کر ایم پیز آئے ہیں وہ واپس اپنے لوگوں کے پاس کس طرح سے جائیں گے. مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس وقت زیادہ پاور پالیٹکس کا ہے. اپوزیشن لیڈر اپنی پالیٹکس کو سیکیور کرنے کے لیے، ٹریزا میں ڈیفینیٹلی اپنی سیٹ کو اور اپنی پوزیشن کو سیکیور کرنے کے لیے، لیکن اس بیچ میں لوگوں کا، عوام کے لیے ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کنفیوژن جو ہے یہ زیادہ نقصان دہ ہے. ڈیل کے ہونے یا نہ ہونے سے بھی زیادہ کنفیوژن نقصان دہ ہے. میں اپنی سائڈ سے، آئرلینڈ کی سائڈ سے یہ آپ کو تھوڑا اپڈیٹ کرتا چلوں کہ آئرلینڈ ہارڈ بارڈر کی وجہ سے بڑا سا اپسیٹ ہے، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آئرلینڈ کو فیل ہو رہا ہے کہ پورا یورپ اس کے ساتھ اس وقت کھڑا ہے. اور برطانیہ کی جو کمزور ہوتی ہوئی سچویشن ہے، آئی تھنک کہ آئرش جو پولیٹیشینز ہیں وہ اسے انجوائے بھی کر رہے ہیں. میری جو بات ہوئی آئرلینڈ کے جو بریگزٹ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم صرف ویٹ کر رہے ہیں کہ اب ٹریزا میں کیا اگلا اسٹیپ لیتی ہے. تو میرا بھی یہی خیال ہے اس چیز پہ کہ اب ٹریزا میں شاید واپس جائے اور یورپین یونین کے ساتھ یہ بات کرے کہ ایک لوز قسم کا، ایک سافٹ قسم کا بریکزٹ ڈیل جو ہے ان کے ساتھ کیا جائے، جس میں بڑی سی چیزیں یورپین یونین میرے خیال سے انہیں جو معلوم ہے اور وہ چاہیں گے کہ اس کانٹریکٹ کو امینڈ کریں. اور اس میں سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ ہارڈ بارڈر پلس جو امیگرینٹس ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے، تاکہ انہیں سافٹ کارنر دیا جائے، پلس ٹریڈ کے اوپر
ایک بڑا اچھا سا پیکیج برطانیہ کے ساتھ لیا جائے اور انہیں اس سسٹم کے اندر لے کے آیا جائے کہ جس میں یورپین یونین کو بھی فائدہ ہو. زہرا تھینک یو سو مچ، آپ ہمارے ساتھ تھیں، اور بریگزٹ کے اوپر مزید جو اپڈیٹس ہیں اس کے لیے ہم آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے رہیں گے، اور اب ہمارے جو قارئین ہیں انہیں ہم ڈائریکٹ جو رپورٹنگ ہے اور ڈائریکٹ آپ کی جو ریسرچ ہے ان تک پہنچاتے رہیں گے. تھینک یو سو شکریہ مچ. فیصل، شکریہ. ناظرین، ہم آپ کے سامنے مزید جو اپڈیٹس ہیں بریگزٹ کے اوپر اور اس کے ریلیونٹ جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے لاتے رہیں گے. دیکھتے رہیے رپورٹرز 24.